آج کل ہم میں سے اکثر لوگ دعائیں پڑھنے کے عادی ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پڑھی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پڑھنے سے کیا مراد؟ ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. زبان سے طوطے کی طرح الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں دعا پڑھنا. تو دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی. دعا مانگنا کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کے روئے روئے پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور اللہ سے ایک تار اس کی جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دعا کا مانگنا. آپ غور کریں، اگر کوئی سائل آپ کے سامنے ہاتھ بڑھائے اور چہرہ دوسری طرف کر لے تو آپ کا جی چاہے گا کہ اس کو کچھ دیں؟ الٹا آپ خفا ہوں گے کہ تم نے مجھے ذلیل کیا. یہ تو کوئی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا ہی ہے. جب دل غیر کی طرف متوجہ ہے تو ہم نے ہاتھ تو اللہ کے سامنے پھیلائے اور دل کا چہرہ دوسری طرف کر لیا. تو ایسی دعا تو الٹا غصے کا سبب بن جاتی ہے. تو کس کیفیت سے دعا مانگنی ہے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. آج کی مجلس کا یہی خلاصہ ہو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من فتحت لہو ابواب الدعاء فتحت لہو ابواب الرحمہ. جس پر اللہ تعالی دعا مانگنے کا راستہ کھول دے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دعا مانگنا بہت آسان، ان کو دعا مانگنا اچھا لگتا ہے، وہ لمبی دعائیں مانگتے ہیں. اور کئی لوگ ہوتے ہیں کہ دعا مانگی نہیں جاتی. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو اکثر دعائیں منٹوں کی، آدھا منٹ، 1 منٹ، 2 منٹ، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ایک دعا پڑھی اور منہ پہ ہاتھ پھیر لیے. اب یہ منٹوں کی دعا تو پھر ایسے نہیں نا اثر رکھتی. دعا مانگنے کا یہ تو طریقہ ٹھیک ہو. تو فرمایا کہ جس پر اللہ تعالیٰ دعا کے راستے کو کھول دے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء. قضاء و قدر کو دعا کے سوا کوئی چیز بدل نہیں سکتی. ولا يزيد في العمر الا البر. اور نیکی کے سوا عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُهُ. اور بندہ اپنے گناہوں کے سبب ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو رزق دینا چاہتے ہیں، ہم اس میں سٹاپر لگا دیتے ہیں. یہ ہمارے گناہ اس رزق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں. جتنا معصیت کے مرتکب ہوں گے اتنا رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پریشان. اس لیے تو فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو ہماری یاد سے آنکھ چرائے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے. ہے کروڑوں پتی، کارخانہ بھی ہے، ایک کنٹینر ادھر پھنس گیا، دوسرا کنٹینر ادھر پھنس گیا، پیمنٹ دینے والے پیمنٹ نہیں دیتے، مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں، اب پریشان. سب کچھ ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں. تو تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، روتے ہیں بچوں کی طرح. یوں اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت فرماتی ہیں، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. کہ دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت کے لیے جو ابھی نازل نہیں ہوئی اور اس مصیبت کے لیے بھی جو نازل ہو چکی ہے. تو انسان حیران ہوتا ہے کہ جو نازل نہیں ہوئی اس کو تو چلو روک لیا جاتا ہوگا، جو نازل ہو چکی اس میں کیسے فائدہ؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَإِنَّ الْبَلَاءَ يَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ دُعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بلا آسمان سے نازل ہوتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا اوپر جاتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہیں، پش پل کرتی رہتی ہیں. بلا اس کو دھکیلتی ہے، یہ اس کو دھکیلتی ہے. دعا اس بلا کو قیامت تک نیچے نہیں اترنے دیتی. تو جو بلا نہیں اتری اس کے لیے بھی فائدے مند، اور جس کے اترنے کا فیصلہ ہو گیا دعا کرے تو اس کے لیے بھی فائدے مند. حدیث مبارکہ ہے، من لم يدع اللہ یغضب علیہ. جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. جو شخص دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء.
तिबरानी शरीफ की रिवायत है कि इंसानों में सबसे ज्यादा आजिज वो इंसान है जो दुआ मांगने से आजिज हो जाए। और एक हदीस मुबारका में नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का असलहा है। जैसे इंसान दुश्मनों से बचने के लिए असलहा का इस्तेमाल करता है, बलाओं से, परेशानियों से, मुसीबतों से, गमों से बचने के लिए ये दुआ असलहा की मानंद होती है। लिहाजा जो बंदा दुआ करता रहता है अल्लाह ताला उनको इन परेशानियों से बचा लेते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया कि ए चचा जान, अक्सरी दुआ बिल आफिया, अल्लाह ताला से आफियत की दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। चुनाचे हदीस मुबारका में है कि बंदा जब भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, मगर उसकी 3 मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल ये कि जैसे मांगा वैसे कबूल कर ली, और दूसरी कि वैसे कबूल करनी तो इसके लिए बेहतर नहीं थी, तो अल्लाह ताला उसके बदले कोई बला, कोई मुसीबत उससे दूर कर देते हैं। एक्सीडेंट होते होते बच गया, वो कोई मांगी हुई दुआ थी। सख्त एक्सीडेंट हुआ, साथ वाले मर गए, ये बच गया, तो इसकी जो जान बची इसकी कोई दुआ थी। तो ये दुआ के असरात होते हैं। छोटा बच्चा बीमारियों से बचा रहा, हालांकि और बच्चे वायरस की वजह से बीमार हो गए, ये दुआ का असर था। तो कभी दुआ मिन्नो अन कबूल कर ली जाती है, कभी उसके बदले बला मुसीबत को टाल दिया जाता है, और अगर ये भी ना हो तो उस दुआ को बंदे के लिए रिजर्व रख लिया जाता है। क़यामत के दिन ये बंदा अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा, उस वक्त इसको इस दुआ का अल्लाह अजर अता फरमाएंगे, और हर देने वाला अपने शान के मुताबिक देता है। कहते हैं कि हातिम ताई से साइल ने 5 दिनार मांगे थे, उसने 500 देने का हुक्म दिया। तो किसी ने कहा जी मांगे तो 5 हैं, उसने कहा भाई उसने अपनी हैसियत से मांगे, मुझे अपनी हैसियत से देने हैं, मैंने 500 देने का हुक्म दिया। तो जब दुनिया का सखी 5 मांगने वाले को 500 देता है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब देने वाले होंगे, जो जमीन और आसमान के खजानों के मालिक हैं, तो वो अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएंगे। हदीस मुबारका में है कि बंदा तमन्ना करेगा, काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और मेरी हर दुआ का बदला आज मुझे क़यामत के दिन यहीं पर मिल जाता। तो मोमिन के तो मजे, जैसे मांगा कबूल तो भी मजा, उसके बदले बला मुसीबत टाल दी फिर भी मजा, और क़यामत के दिन अगर अल्लाह अता करेंगे तो उससे भी ज्यादा मजा। हाँ, एक सूरत है कि जिस सूरत में बंदे की दुआ को रद्द कर दिया जाता है, फटे कपड़े की तरह उसके मुंह पे मार दिया जाता है। वो कौन सी सूरत है? जब बंदा कहना शुरू करता है ना जी अल्लाह हमारी तो सुनता नहीं, तो इस बात से अल्लाह ताला को बहुत जलाल आता है। याद रखें, इन्न रब्बी लसमीउद दुआ, मेरा परवरदिगार दुआ को सुनता है, मगर अल्लाह अल्लाह है। ऐसे तो नहीं ना कि हम बात करें और उसी वक्त पूरी हो जाए, उसकी अपनी शान है, अपनी मर्जी है कब उस दुआ को कबूल फरमाए। तो ये अल्फाज कभी भी जुबान से नहीं कहने चाहिए कि जी अल्लाह ताला हमारी तो सुनता नहीं, सुनता तो वो सबकी है। हाँ, अगर ये उम्मीद रखे कि मैंने जो दुआ मांगी मुझे 3 में से किसी न किसी एक सूरत में दुआ का बदला मिलेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको उसकी दुआ का बदला उसको जरूर अता फरमाते हैं। कई मतलब ऐसे भी होता है कि बंदे का मांगना अल्लाह को पसंद आता है, तो अल्लाह ताला उसको मांगने का मौका देते हैं। आपने नहीं देखा, कई दफा बच्चा रोता है ना तो बाप थोड़ा उसको रोने देता है, उसको अच्छा लग रहा होता है, और कई बाप को तो देखा कि वो बच्चे को खुद पील करते हैं कि थोड़ा रोने वाली शक्ल बनाए। तो अपनी अपनी तबीयतें हैं ना। बिल्कुल हदीस मुबारका में इसी तरह फरमाया गया, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ बसा औकात अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेश होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब सुनिए हदीस, अन्नल अब्दा यदउल्लाह सुब्हानहु व हुवा युहिब्बुहु फयकूल, अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करते हैं, वो बंदा अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिब्राइल, ए जिब्राइल, अखिर हाजत अब्दी, मेरे बंदे की हाजत को जरा मुअख्खर कर दो, पोस्टपोन कर दो। फइन्नी उहिब्बु अन अस्मा सौतहु,
میں اس کی آواز کو سننا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں یحییٰ بن سعید القطان رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ انہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ فقال، انہوں نے عرض کیا، الہی کم ادعوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعائیں مانگتا رہوں گا، آپ میری دعاؤں کو قبول نہیں فرماتے۔ فقال، ارشاد فرمایا، یا یحییٰ لأنی احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز کو سننا پسند کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ توفیق مل گئی، ارے بھائی کتنے لوگوں کو تو دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، اس عاجز کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت پتہ نہیں کیا پچھلے 8 سالوں سے دعا مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ دعا مانگنے کو دل ہی نہ کرے، یہ ہے نا محرومی۔ دعا میں انسان کو رونا ہی نہ آئے، یہ ہے محرومی۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کہیں نفسانی تعلق میں پھنس گئے، علم تو تھا اگرچہ نفس غالب آ گیا، وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان محروم ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ کچھ عرصہ چلتا رہا، کچھ عرصے کے بعد وہ حیران ہوئے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی تھی وہ سب نعمتیں بھی سلامت ہیں۔ تو کہنے لگے، اللہ تو کتنا حلیم ہے، میں گناہوں پہ گناہ کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا، میرے بندے تو محروم ہو رہا ہے، تجھے پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوا؟ فرمایا، جس دن سے تو کبیرہ کا مرتکب ہوا ہم نے تجھے رات کے آخری پہر میں رونے کی لذت سے محروم کر دیا۔ تب ان کا خیال آیا کہ ہو جب سے میں گناہ کا مرتکب ہوا مجھے کبھی تہجد میں رونا ہی نہیں آیا۔ تو انسان محروم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ دعا کا راستہ کھول دیں، دعا کی توفیق دے دیں، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین معاملہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان اپنے بچاؤ کے جتنے اسباب اختیار کرتا ہے ان میں سب سے بہتر سبب دعا ہوتی ہے۔ دعا سے بہتر سبب اور کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا ہر معاملے میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص چاہے کہ سختی میں میری دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں دعا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سختی کے عالم میں اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ دعا ایک عجیب ہے کہ اگر خالص دنیا کے لیے مانگے، اللہ دنیا کی یہ ضرورت پوری کر دے، یہ کر دے، تو بھی عبادت ہے۔ یہ ایک امتیازی شان ہے اس عمل کی۔ باقی اعمال دنیا کی نیت سے کریں تو اجر نہیں ملے گا، آخرت کی نیت۔ دعا ایک ایسا عمل ہے خالصتاً دنیا کی ضرورت ہے، اور دنیا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے کھانا دے دے، مجھے جوتے دے، کپڑے دے، خالص دنیا کی چیز مانگ رہا ہے، دعا پھر بھی عبادت۔ علماء نے اس کی وجہ بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں اصل میں دعا مانگنے میں انسان کو تواضع اختیار کرنی پڑتی ہے، مانگنے والا سائل ہوتا ہے، اس تواضع کی وجہ سے اگرچہ دنیا مانگ رہا ہے، اللہ نے اس دنیا مانگنے کو بھی عبادت میں شامل فرما لیا۔ ایک ہوتا ہے خالق سے مانگنا، ایک ہوتا ہے مخلوق سے مانگنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مخلوق اگر اس معیار پہ پہنچے جہاں وہ دے سکتے ہو تو اپنوں کو نوازتے ہیں۔ حکومت مل گئی تو جو قریبی ہوتے ہیں ان کو نوازا، فیکٹری چل گئی تو جو قریبی ہوں گے ان کے لوگوں کو نوکریاں دی۔ تو مخلوق کا یہ دستور، وہ اپنوں کو نوازتے ہیں، مگر خالق کا معاملہ اور ہے، وہ پروردگار اس دنیا میں اپنوں کو بھی نوازتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے۔ چنانچہ کفار کی بھی وہ مرادیں پوری کر دیتا ہے، ان کی تمنائیں بھی پوری کرتا ہے۔ وہ پروردگار اس دنیا کے اندر رحمان کی صفت کا ظہور کرتا ہے، جہاں وفادار کو دیتا ہے وہاں غدار کو بھی دیتا ہے، بلکہ سمجھ لیں کہ وفاداروں کو تو دال روٹی پہ ہی خوش کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ سارے غدار ہوتے میں ان کی چھتوں کو سونے کا بنا کے رکھ دیتا، دنیا میں ہی ان کو دے دیتا۔ تو اس لیے وہ پروردگار سب کو دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مخلوق
اگر کبھی دیتی بھی ہے تو غصے سے. آپ گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، والدہ صاحبہ پیچھے بیٹھی ہیں، ایک لائٹ کے اوپر گاڑی کھڑی ہوئی، مانگنے والا کوئی آ گیا، اس نے آ کے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، آپ اشارہ کرتے ہیں کہ بھی معاف کر دو، مگر وہ لوگ بھی بڑے صاحب استقامت ہوتے ہیں تو آپ کے اشارے کی پرواہ نہیں کرتے، کھٹکھٹاتے رہتے ہیں. اب آپ کو غصہ آنا شروع ہوا، بھائی جب اسے کہہ دیا کہ بھائی معاف کرو پھر کیوں کھٹکھٹا رہا ہے؟ اتنے میں پیچھے سے والدہ صاحبہ کہتی ہیں بیٹا اگر کچھ کھلے پیسے ہیں تو دے دو. اب آپ مجبور ہو گئے، والدہ نے کہہ دیا تو آپ شیشہ کھول کے پیسے تو دیتے ہیں، دیکھتے غصے سے ہیں کہ بھئی میں نے اسے کہا تھا معاف کرو، معافی نہیں کرتا. تو بسا اوقات مخلوق دیتی بھی ہے تو غصے سے دیتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. وہ پروردگار غصے سے کبھی بھی نہیں دیتا، جب بھی دیتا ہے ہمیشہ پیار سے دیتا ہے، ہمیشہ پیار سے عطا فرماتا ہے. مخلوق کے اندر ایک بات اور دیکھی، ایک دفعہ مانگیں تو دے دیں گے، دوسری دفعہ مانگیں تو ذرا بوجھ سمجھیں گے، تیسری دفعہ کنی کترائیں گے اور چوتھی مرتبہ تو جھنڈی دکھا دیں گے اور کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے، شرم ہی نہیں آتی. دروازہ بند کر دیں گے، ملنا چھوڑ دیں گے، تعلق توڑ لیں گے، وہ تو ہر وقت ہی مانگتا ہے. تو مخلوق کے معاملے میں دیکھا کہ بار بار مانگو تو مخلوق دروازے بند کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے. قربان جائیں اس پروردگار پر، اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ مانگیں وہ دیتا ہے، دوسری دفعہ مانگیں وہ دیتا ہے، تیسری دفعہ مانگیں وہ دیتا ہے، بار بار مانگیں وہ بار بار دیتا ہے. بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر حال میں اللہ سے مانگے، اللہ اس بندے کو اپنے اولیاء میں شامل فرما لیتے ہیں. میرا یہ بندہ میرے بغیر کسی سے مانگتا ہی نہیں، فرماتے ہیں یہ میرا ولی ہے، جب بھی مانگتا ہے مجھ سے مانگتا. مخلوق کے دینے میں اور خالق کے دینے میں ایک فرق اور بھی دیکھا. بڑی حیثیت کا بندہ ہو، اس سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض. کوئی بڑا امیر آدمی ہو، آپ کہیں جی مجھے 1 روپے کی ضرورت ہے، وہ کہے گا تم نے مجلس میں مجھے ذلیل کیا، میری پبلک انسلٹ کر دی، 1 روپیہ مجھ سے مانگتے ہو، مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تو اگر بڑے سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض، اور کسی غریب کے پاس جائیں جی مجھے $1 ملین قرض کی ضرورت ہے، وہ کہے گا مذاق کرتے ہو یار. تو غریب سے زیادہ مانگو تو وہ ناراض، امیر سے تھوڑا مانگو تو وہ ناراض. مگر پروردگار کا معاملہ کچھ اور ہے. اس پروردگار سے تھوڑا مانگیں تو وہ دیتا ہے، زیادہ مانگیں تو وہ دیتا ہے. حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا اگر کوئی بندہ اپنے جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بندے کو وہ تسمہ بھی خوش ہو کر عطا فرما دیتا. ایک ہم نے فرق اور بھی دیکھا، کسی کے پاس جائیں جی مجھے ضرورت ہے، وہ کہے گا جی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو خالی نہ بھیجوں، کاروبار ہی نہیں چل رہا، حالات ہی سازگار نہیں ہے. تو مخلوق مدد کرنا چاہتی ہے مگر حالات سازگار نہیں ہوتے. مگر اللہ رب العزت کے ہاں تو معاملہ اور ہے، وہاں تو نہ بجٹ کی کمی نہ خزانے کی کمی. جب بھی بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو ہمیشہ عطا فرماتے ہیں اور خوش ہو کر عطا فرماتے ہیں. ایک فرق ہم نے اور بھی دیکھا، مخلوق کا دروازہ دن میں کھلا ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے. دوست ہے تو دفتر دن میں کھلا ہوگا، دکان دن میں کھلی ہوگی، ملنے کے اوقات آفس دن میں کھلا ہوگا، رات کو دفتر بند، صاحب آرام کر رہے ہیں. تو دن میں دفتر کھلتے ہیں دروازے، رات کو دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن اس پروردگار کی شان کچھ اور ہے، اس سے بندہ دن میں مانگے دن میں بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے، رات میں مانگے تو رات میں بھی دروازہ کھلا. وہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس پروردگار کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور دینے والا اونگ رہا ہو. فرمایا ہم نیند اور اونگ سے بھی منزہ اور مبرہ ہیں، ہم ہر وقت جاگنے کی حالت میں، میرا بندہ جب مانگے گا اپنے دینے والے کو جاگتا پائے گا. ایک بات اور بھی دیکھی، مخلوق سے اگر ایک کام کروا لیا تو پھر ان کی بھی توقعات ہو جاتی ہیں. چنانچہ دوسری دفعہ جائیں تو پوچھتی ہیں بھئی کیا لائے ہو، کوئی گفٹ لائے یا نہیں. تو مخلوق کے دروازے پہ جاؤ تو پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو. اللہ کا معاملہ کچھ اور ہے.
جب بھی جاؤ اللہ کے دروازے پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے کیا لائے ہو، ہاں بندے سے اتنا پوچھتے ہیں میرے بندے تم مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ بادشاہوں کے دروازے پہ جب کوئی جاتا ہے تو بادشاہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لائے ہو، بادشاہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پروردگار سے مانگیں، مخلوق سے مانگنے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی اگر ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا آ گیا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے نہیں ہیں۔ دعائیں پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا ایک مشہور واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ طواف کر رہا تھا، اس نے ایک اندھے کو دیکھا جو بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا روٹین میں، اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، بصیرت دے دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، دعا کر رہا تھا۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، اس نے اس اندھے کو ٹھوکر لگا کے پوچھا، اندھے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ بڑا سخت دل انسان ہے اور جو کہتا ہے بس وہ کر دیتا ہے۔ تو اندھا تھوڑا گھبرا گیا، کیا مصیبت نازل ہو گئی آج۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے ابھی اتنے چکر باقی ہیں، اگر میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں نے تجھے قتل کروا دینا ہے۔ اور اپنے ایک سپاہی کو کھڑا بھی کر دیا کہ یہ اندھا بھاگنے نہ پائے، اور خود طواف کرنے لگ گیا۔ اب اندھے کو جب پتا چلا کہ وہ مجھے کہہ کے گیا ہے کہ میں تجھے قتل کروا دوں گا، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ پہلے تو دعا پڑھ رہا تھا، اب یا اللہ پہلے تو بینائی کا سوال تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ جو رویا، جو مانگا اس نے، کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کو بینائی عطا کی۔ حجاج بن یوسف نے اسے کہا کہ جیسے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، ساری عمر حرم میں بیٹھ کے کرتے رہتے، تمہاری وہ دعا قبول نہ ہوتی، تم پڑھ رہے تھے دعا، جب تمہارے دل کو چوٹ لگی نا اور دل تڑپا، اب تم نے دعا مانگی، اور اللہ کا وعدہ ہے امن یجیب المضطر اذا دعا۔ آج کل ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ ایسے دعا کرتے ہیں جیسے کام ذمہ لگا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، افسر آتے ہیں نا اپنے دفتر میں، بھائی انجینئر صاحب آپ یہ کر دیں، فورمین صاحب آپ یہ کر دیں، اور سپروائزر صاحب یہ کر دیں، اور الیکٹریشین صاحب یہ کروا دینا، ٹیکنیشین صاحب آپ یہ کر دینا، وہ کام ذمہ لگاتا ہے۔ کبھی اپنی دعا کا انالیسس کریں، ہماری دعا بھی اسی طرح، اللہ میرے بیٹے کا نکاح ہو جائے، بیٹی کو بیٹا مل جائے، چھوٹے بیٹے کو نوکری مل جائے، فلاں کو یہ ہو جائے۔ ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ ہم کام اپنے پروردگار کے ذمے لگا رہے ہیں، ایسے تو دعا قبول نہیں نہ ہوتی۔ تو دعا میں کام ذمے نہ لگائیں، مانگنا عبدیت ہے، عاجزی چاہتا ہے، تو دعا میں انسان کو اللہ رب العزت سے مانگنا پڑتا ہے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے، دعا کروانا بھی بڑی اچھی عادت ہے، دعا کروانا بھی بہت اچھی عادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے بھی تھے، دعا کرواتے بھی تھے۔ حدیث پاک میں عمر لانو عمرے کے لیے تشریف لے جانے لگے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی ہے، کروائی بھی ہے، امت کو تعلیم دی، تو ہم بھی دعا کریں بھی کروائیں بھی۔ تو یہ اچھی عادت ہے، استاد سے دعا لینا، ماں باپ سے دعا لینا، بڑوں سے دعا کروانا، یہ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ لیکن اس سے بھی ایک اور زیادہ اچھی عادت ہے، وہ یہ ہے کہ دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے والے بنا کریں۔ دعا کروانا تو یہ ہو گیا نا، امی دعا کر دیں، استاد جی دعا کر دیں، حضرت صاحب دعا کر دیں، یہ ہوا دعا کروانا۔ اور دعا لینا کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان اتنا اچھا طالب علم بنے، استاد دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا سالک بنے، شیخ دیکھے دل سے دعا نکلے، اتنا اچھا بیٹا فرما بردار بنے، ماں دیکھے دل سے دعائیں نکلے۔ جو شخص دعائیں لینے والا بن جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو نوجوان بچے دعائیں لینے والے بنے، اس لیے کہ اللہ کے دروازے پر آنے میں دیر ہوتی ہے، ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ کے دروازے سے ملنے میں دیر نہیں ہوا کرتی۔ یہاں تک حدیث مبارکہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ،
حدیث مبارکہ، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوگی اور وہ دعا مانگتا ہوگا، اگرچہ اس کو بستر پر موت آئے گی، اللہ اس کو قیامت کے دن شہید کا مقام عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایک دستور ہے کہ مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں، مانگنے والے کو اس کی توقع سے زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن عظیم الشان میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو آپ کے گھر کے قریب بسایا، وارزقہم من الثمرات، ان کو کھانے کے لیے پھل عطا کیجیے۔ اب دستور کی بات ہے کہ پھل عام طور پہ درختوں کے اوپر ہوتے ہیں، مگر جب رب کریم نے دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا، اے میرے ابراہیم یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس جگہ پر ہر چیز کے پھل پہنچیں گے۔ ثمرات الاشجار نہیں کہا کہ درختوں کے پھل، حالانکہ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیتے زیادہ ہیں۔ دیکھیں درختوں کا پھل ان کا فروٹ، کھیتیوں کا پھل ان کی سبزی، کارخانوں کا پھل ان کا پروڈکٹ، انسان کا پھل ان کی اولاد۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ابراہیم تو نے تو ثمر مانگا نا جو عام طور پہ درخت کا ہوتا ہے، میں اتنا بڑا دینے والا پروردگار ہوں کہ صرف درختوں کے پھل نہیں، پوری دنیا میں جو چیز جہاں کہیں بن رہی ہوگی میں اس بیت اللہ میں تیری دعا کی وجہ سے اس کو پہنچا دوں گا۔ آج آپ دیکھیے پوری دنیا میں کہیں پھل ہوتا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ملتا ہے، سبزی وہاں ملتی ہے، کپڑے وہاں ملتے ہیں، جو سہولت کی چیز اللہ نے سب چیزیں وہاں پہنچا دی۔ یہ تھا یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمرے کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک میدان کے اندر رات کو سو گئے، تہجد کے لیے آنکھ کھلی تو 14ویں کا رات چمک رہا تھا۔ آسمان کے چاند کو دیکھ کے ان کو مدینہ طیبہ کا چاند یاد آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آئی۔ اس وقت انہوں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، دعا یہ تھی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے، وجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنا دیجیے۔ دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہاڑ کی چوٹی پہ شہادت مل جاتی دعا قبول، کہیں زمین کی پستی پہ مل جاتی دعا قبول، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ امید سے زیادہ دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کس جگہ ملی؟ مسجد نبوی ہے، باوضو ہے، مصلی نبوی ہے، نماز کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس حال میں ان پر وار ہوتا ہے جو ان کی شہادت کا سبب بن جاتا۔ یہ تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نا کہ کس کامل عنابت اللہ کی شکل میں مجھے شہادت ملے گی۔ پھر اگر ان کو جنت بقیع میں دفن ہونے کی سعادت مل جاتی تو دعا قبول، وجعل قبری فی بلد حبیبی، مگر دینے والے کی دین بڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے پیارے مجھ سے دعا مانگی کہ آقا کے شہر میں میری جگہ آخری وقت میں بنے، میں جنت بقیع میں نہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گنبد خضرا میں تمہیں جگہ عطا فرما دیتا۔ تو مانگنے والے نے جب بھی مانگا دینے والے کی دین اس سے بڑی ہے، وہ پروردگار امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما۔ کئی مرتبہ ذہن میں یہ بات آتی ہے اور جی ہم تو دعا کے قابل ہی نہیں ہیں، بڑے گناہگار ہیں۔ کبھی بھی اس وجہ سے دعا سے نہ رکیں کہ ہم گناہگار ہیں، اس لیے کہ وہ پروردگار صرف نیکوکاروں کی دعا کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہگاروں کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، فرماتے ہیں لا یمنعن احدا الدعاء ما یعلم فی نفسہ، تم میں سے کسی بندے کو یہ بات دعا سے روک نہ دے کہ وہ اپنے دل میں سوچے کہ میرے اندر تو بڑے گناہ ہیں۔ فإن اللہ قد اجاب دعاء الشر خلقہ وہو ابلیس حین قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ شریر شیطان کی بھی دعا کو قبول کر لیا جب اس نے قیامت کے دن کہا تھا رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا انک من المنذرین، میں نے تمہیں مہلت دے دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ شیطان کی دعا کو بھی قبول فرما سکتا ہے
تو پھر مانگنے والا تو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، اس کو کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو یہ شیطان کا ایک ہتھیار ہے، دل میں ڈالتے ہیں جی ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کیا دعا مانگیں، اور جی ہماری جھوٹی زبانیں۔ بھائی جھوٹی زبان سے اگر کلمہ پڑھا قبول ہو جاتا ہے تو دعا مانگی بھی قبول ہو جائے گی۔ تو دعا مانگنے میں کبھی دیر نہ کیا کریں یا اس کو روکا نہ کریں۔ انسان سے مانگو تو انسان ناراض، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض۔ ہاں اتنا ہے کہ انسان مانگے تو دل متوجہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ زبان پہ دعا ہو اور دل میں کسی اور کی طرف دھیان ہو۔ سنیے، قیل مر موسیٰ علیہ السلام، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گزرے برجل یدعو و یتضرع، ایک بندے کے قریب سے جو بندہ دعا بھی مانگ رہا تھا اور ظاہر میں آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ فقال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہی لو کانت حاجتہ بیدی قضیتها، اے اللہ اگر اس بندے کا مسئلہ میرے اختیار میں ہوتا نا، مانگ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے، تو میں اس کے مسئلے کو حل کر دیتا۔ فأوحى اللہ تعالی الی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی، انا ارحم بہ منک، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں آپ سے زیادہ اس بندے پر رحم کرنے والا ہوں، ولکنہ یدعونی، مگر یہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، وَلَهُ غَنَمٌ، اور اس کا ریوڑ ہے، وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَنَمِهِ، اور اس کا دل بکریوں کے ریوڑ میں پھنسا ہوا ہے۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ يَدْعُونِي وَقَلْبُهُ عِنْدَ غَيْرِي، اور میں نہیں ایسی دعا کو قبول کرتا، دعا مجھ سے مانگے دل کسی اور کے پاس ہو۔ اب اس غنم کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا کہ جانوروں میں دل پھنسا ہوا تھا، اور بعض نے بکریوں سے عورت مراد لی کہ دل کہیں لڑکیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ تو دعا ادھر مانگ رہا ہے، دل ادھر پھنسا ہوا ہے، دعا کیسے قبول ہو؟ فذکر موسیٰ علیہ السلام للرجل ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو یہ بات بتائی کہ تیرا دل پھنسا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہونی جب تک دل کو خالی نہ کر دیں۔ فانقطع الی اللہ تعالی بقلبہ، اس بندے نے اپنے دل کو قطع کر لیا، توڑ لیا ہر طرف سے۔ فقضیت حاجتہ، اللہ نے اسی وقت اس کی حاجت کو پورا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہو تو پھر دل بھی تو میرے پاس ہونا چاہیے نا تمہارا۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، حب لی من قبلک الخشوع، اپنے دل سے مجھے خشوع دے دیجیے، ومن بدنک الخضوع، اور بدن کی طرف سے خضوع یعنی با ادب با وقار دعا مانگنا، ومن عینک الدموع، اور اپنی آنکھ سے آپ آنسو کا قطرہ دے دیجیے، ثم ادعونی، پھر دعا کیجیے، استجب لکا، میں دعا کو قبول کروں گا، فإنی قریب مجیب، بے شک میں دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ چنانچہ انسان اگر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگے تو فوری آثار ظاہر نہیں ہوتے، تو دعا مانگنا نہ چھوڑے، مانگتا رہے مانگتا رہے۔ کئی ایسے بھی بزرگ تھے 25 سال بعد دعا قبول، 50 سال بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے آنکھوں سے قبول ہوتے دیکھی۔ تو ٹائم لگتا ہے مگر اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچہ کہتا ہے امی مجھے آئس کریم دے دیں، کہتے ہیں نہیں تیرا گلا خراب ہے نہیں دینا، وہ روتا ہے دے دیں، نہیں دینا، ماروں گی، روتا ہے بھائی نہیں دینا، شروع میں ماں کرتی رہتی ہے اور بچہ بھی روتا رہتا ہے مانگتا رہتا ہے، دل آخر وہی ماں ہوتی ہے آئس کریم اٹھا کے دے دیتی ہے، اچھا بھائی کھا لو۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں بھی معاملہ ایسا، بندہ روتا ہے مانگتا ہے، بالآخر اللہ تعالیٰ دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ چنانچہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان العبد لیدعو اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتے ہیں، غضبان ناراض، ویورد عنہ اللہ اعراض فرماتے ہیں،
اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. ثم یدعو، وہ بندہ پھر دعا مانگتا ہے. فیورض عنہ، اللہ پھر اراد فرماتے ہیں. ثم یدعو، پھر وہ مانگتا ہے. فیورض عنہ، اللہ پھر اراد کرتے ہیں. ثم یدعو، پھر جب چوتھی دفعہ مانگتا ہے. فیقول اللہ تعالی للملائکہ، اللہ ملائکہ سے فرماتے ہیں ابا عبدی ان یدعو غیری، لگتا ہے میرے بندے نے یہ فیصلہ کر لیا میرے غیر سے نہیں مجھ سے ہی مانگتا رہے گا. فقد استجبت لہ، چلو میں نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا. تو بار بار مانگنے سے پھر اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں تو بار بار مانگیں، صرف ایک بار مانگ لینا کافی نہیں ہوتا. اب یہاں پر نقطے کی بات، لب لباب، کہ اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں پسند ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے، اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرے. اس کی دلیل حدیث مبارکہ بخاری شریف کی روایت ہے. بنی اسرائیل کے 3 بندے پھنس گئے تھے، چٹان آ گئی تھی غار کے دروازے. ان میں سے ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ماں باپ کی خدمت، چٹان ہٹ گئی. دوسرے نے پیش کیا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے زنا سے بچا، چٹان اور ہٹ گئی. تیسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے تیری خاطر ایک بندے کی امانت میں خیانت نہ کی، اللہ نے چٹان ہٹا دی، ان کو نجات عطا فرما دی. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یا تو بندہ اپنے عملوں کو پیش کرے. کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق مدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. دہلی میں ایک دفعہ بہت قحط پڑا. شہر کے علماء نے اعلان کیا سارے لوگ میدان میں جمع ہو جائیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، جانوروں کو بھی لائیں، اور سب دھوپ میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگیں اللہ بارش عطا کر دے. اشراق کے وقت سے مانگنا شروع کیا. عصر کا وقت ہو گیا، آسمان کے بادل کا نام و نشان نہیں. لوگ حیران تھے، ہزاروں انسان رو رہے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، اب تو جانور بھی پریشان ہو گئے، مگر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوئی. اتنے میں ایک نوجوان اونٹ کے اوپر کسی سواری کو لے کے جا رہا تھا. اس نے جب مجمع دیکھا، سواری کو روکا اور جا کے پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جی اشراق کے وقت سے لے کے عصر کا وقت ہو گیا، دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. اس نے کہا اچھا. وہ سواری کے پاس واپس آیا اور وہاں کھڑے ہو کے اس نے کوئی دعا مانگی. اسی وقت آسمان کے اوپر سے بارش نازل ہونی شروع ہو گئی. تو علماء بڑے حیران تھے. وہ اس بچے کے پاس گئے، اے نوجوان تیرا کون سا عمل تھا کہ جس کے صدقے اللہ نے رحمت کر دی؟ اس نے کہا اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں اور مجھے ان کی زندگی کا پتہ ہے، تقیہ نقیہ، پاک صاف عفیف زندگی گزارنے والی تھی. میں آیا اور میں نے ان کی چادر کا ایک کونا پکڑ کے دعا مانگی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تجھے اس کی پاک دامنی کا واسطہ اپنے بندوں پر بارش برسا دے. رب کریم کو یہ بات اتنی پسند آئی، اسی وقت بارش عطا فرما. تو بھائی ایک طریقہ تو یہ کہ انسان اپنے عمل پیش کرے، مگر ہمارے کیس میں تو یہ ممکن ہی نہیں. ہمیں تو اپنی زندگی میں کوئی ایک عمل بھی نظر نہیں آتا جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو. ایک دن ایسا نہیں جو گناہوں کے بغیر گزرا ہو. تو پھر ہم اپنا عمل کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کون جرأت کر سکتا ہے وہ اپنی عبادت کو اللہ کے حضور پیش کر سکے؟ لہذا یہ عمل آج ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو پیش کرنے کے قابل نہیں. البتہ ایک اور بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں اعتراف جرم. کیا کہتے ہیں؟ اعتراف جرم. اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، جرم کا اعتراف کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لینا، معافی مانگ لینا. جو بندہ جرم کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعتراف سے بھی پسند فرما کے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے. اندلس میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی. سن 350 ہجری کا واقعہ ہے. علماء نے فیصلہ کیا کہ سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ سارے لوگ آ گئے،
سارا دن دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی. کسی نے جا کے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ کا نام تھا عبد الرحمن ناصر کہ جناب ساری پبلک اتنے وقت سے دعا مانگ رہی ہے مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. تو عبد الرحمن ناصر سر سے تاج اٹھا کر بیٹھا ہوا تھا, ننگے پاؤں ننگے سر اپنے دربار سے نکلا اور اسی طرح دوڑتا ہوا آیا اور لوگوں میں گھل مل کے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگا, اللہ بڑا قصوروار تو میں ہوں اور میرے قصوروں کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں کو تو تنگی میں نہ ڈال دیجئے, میں معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے اور مجھے معاف فرما کر اپنے بندوں کو نعمت عطا فرما. ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے اللہ نے اسی وقت بارش عطا فرما دی. تو اعتراف جرم کو بھی اللہ پسند فرماتے ہیں. اب ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ قابل عمل چیز ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کریں اور اپنے اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ ہم جیسے بھی ہیں تو آپ کے نہ. کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی, خاوند ناراض ہوا اور ناراض ہو کے کہنے لگا نہ تیرے پاس شکل ہے نہ عقل ہے, نہ بڑے خاندان کی, نہ مال, نہ یہ نہ وہ, تیرے پاس ہے کیا؟ تو جب خاوند خوب ناراض ہوا تو اس عورت کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. ہم اپنی علاقائی زبان میں وہ شعر پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. کہنے لگی نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی, نہیں کوئی اوقات اوگنہار دی, جے ہو جئی وی ہاں میں ہاں سرکار دی. کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے, جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک کہا, میرے اندر کوئی وصف نہیں, کوئی خوبی نہیں. ایک بات تو پکی ہے, میں جیسی بھی ہوں تو آپ ہی کی نا, آپ کے سوا تو کسی کی طرف نظر نہیں اٹھاتی. کہتے ہیں اس عورت کی بات خاوند کے دل پر اتنی اچھی لگی, اس نے اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا. ہم بھی آج اس بارگاہ میں اللہ کے سامنے یہی کہتے ہیں, اللہ ہم گناہگار سہی, خطا کار سہی, ہمارے پاس صفتیں نہیں, ہمارے پاس اچھے اخلاق نہیں, کوئی کمالات نہیں. اللہ گناہوں کے سوا ہماری چولی میں کچھ نہیں ہے, مگر اتنی بات تو ہے جیسے بھی ہیں تو آپ ہی کے نا. کلمہ آپ کا پڑھا, اکیلے آپ کو پروردگار مانتے ہیں, آپ کے سوا کبھی کسی غیر کی طرف نہیں جھکے, کبھی غیر کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا. میرے مولا جب آپ ہی سے مانگ رہے ہیں تو آپ ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے. اگر ہم توجہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. مانگنے کا طریقہ بنی اسرائیل کے گناہگار سے